میں نے پھولوں کو ایک پلیٹ میں رکھا اور الماری میں رکھ دیا۔ میں باہر چلی گئی۔ دال بن چکی تھی، اب میں نے چاول چڑھا دیے۔ جیسے ہی میں نے چاولوں کو دم لگایا، ایک طرف سے کچھ خوبصورت کبوتر اڑ کر بڑے سے صحن میں ٹہلنے لگے، شاید کسی پڑوسی کے ہیں۔ میں یہ سوچ کر مسکرائی اور ذرا سے چاول اور دالیں نکال کر ان کی طرف پھینک دیا۔ پھر ایک برتن پانی کا بھر کے رکھ کے نیچے چھاؤں میں رکھ دیا۔ مجھے اپنا نیا گھر بے حد پسند آ چکا تھا۔ میں درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا، سکون کا احساس اور پرندوں کی چہچہاہٹ بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی ایک دم مجھے چھو کر گزرا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں ایک دم سے لرز گئی۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ چاولوں پر دم لگ چکا تھا، ابو گھر پہنچنے ہی والے تھے۔ میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری کی۔ ہمارا معمول تھا جیسے ہی ابو پہنچتے تھے ہم دسترخوان لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ پڑوسنیں اٹھ کر جا چکی تھی۔ امی میرے پاس کچن میں چلی آئیں، پوچھنے لگی بیٹا کیا خیال ہے تمہارا، یہاں پر دل لگ جائے گا؟ میں نے کہا امی مجھے تو یہ گھر بہت پسند آیا، آپ بتائیں آپ اپنی دوستوں کو تو مس نہیں کریں گی؟ یہ بات سن کر امی ہنسنے لگی، کہنے لگی کرایہ دار کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی کہیں ساری عمر ہی سفر میں گزر گئی۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی اچھے لوگ رہتے ہیں، اچھا پڑوس ہے تو جلد ہی مانوس ہو جائیں۔ اب ابو پہنچ چکے تھے، امی نے دسترخوان لگا دیا، ہم تینوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، میں بھی برتن کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ذرا دیر میں ہی آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت لڑکی آنگن میں جھولا جھول رہی، سفید خوبصورت لباس، اس کا دوپٹہ ہوا کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان بیری کے درخت کے پیچھے سے نکل کر آیا اور اس لڑکی کو چنبیلی کے پھول مارنے لگا۔ جب اس لڑکی نے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی۔ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو میرا چہرہ بھی اتنا ہی خوبصورت اور مکمل ہوتا۔ نوجوان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی، میں بری طرح پسینے میں تر تھی، خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گھڑی میں 5 بج رہے تھے، مطلب میں اتنی دیر سوئی رہی تھی۔ باہر سے بھی آواز نہیں آ رہی تھی، مطلب امی ابو بھی نہیں اٹھے تھے۔ میں نے اپنے بال سمیٹ کر جوڑا بنایا، جیسے ہی اٹھنے لگی میں نے دیکھا تکیے کے برابر میں موتیے کے پھول رکھے مہک رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، مگر میں نے اس چیز کا تذکرہ امی سے نہ کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی میری وجہ سے اس قدر پریشان رہتی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے اٹھ کر امی کے کمرے تک گئی، دروازے پر ہاتھ مار کر ان کو آواز دی، خود فریج میں سے دودھ نکال کر چائے بنانے چلی گئی۔ کام کرتے کرتے میری نظر بار بار بیری کے درخت کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ خواب مجھ کو ڈرا کر نہیں گیا، بلکہ میرے اندر ایک خوبصورت احساس کو جگا کر گیا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی تو ہو سکتی تھی۔ ایک دم سے مجھے ہلکی سی ٹھوکر لگ، میری نظر میری مصنوعی ٹانگ پر پڑی، ایک دم آنسوؤں کا گولا میرے حلق میں اٹک گیا۔ بے اختیار ہی میرا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھا۔ میں اپنی محرومی پر بہت دکھی ہو گئی۔ امی اٹھ کر آ چکی تھی، مجھ کو ایسے اداس دیکھ کر ایک دم آگے بڑھی، مجھے روتا دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ میں چپ چاپ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ امی کہنے لگی نہ میرا بچہ ایسے اداس نہ ہوا کر، میرا دل دکھنے لگتا ہے۔ وہ مجھ کو پیار سے چپ کروا رہی تھی۔ ابو کے اٹھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا چہرہ صاف کر لیا، امی نے بھی اپنی آنکھیں صاف کر لی۔ میں نے چائے کپوں میں ڈال کر امی کو پکڑا دی، خود منہ دھونے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو امی ابو سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں نے صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ بار بار ہی میری نظریں بیری کے درخت کی طرف اٹھتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ کوئی خواب نہیں، شاید حقیقت ہی ہو۔ مصنوعی ٹانگ کی وجہ سے میری چال میں عجیب لڑکھڑاہٹ جو دیکھنے والوں کو بہت بھدی لگتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی نہ جانے میری زندگی میں کبھی وہ لمحہ بھی آئے گا جب میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں اب تک 20 بار ریجیکٹ ہو چکی تھی۔ شادی کے نام کا تو کوئی خواب نہیں تھا، مگر دل چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی نام پیار سے لینے والا ہو، کبھی کوئی میرے لیے بھی خاص جذبے رکھنے والا ہو۔ میں یہ سب کچھ کسی سے کہتی نہیں تھی، عجیب سوچوں میں گم تھی، مسلسل بس اس خواب میں نظر آنے والے شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ بیری کے درخت کے تنے سے